بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. ہر ایک قدم پہ ہے اس میں ضروری ہے احتیاط، ہر ایک قدم پہ اس میں ضروری ہے احتیاط. عشق بتاں نہیں یہ عشق رسول ہے. ممبر ہو کہ دار ہو کہ جائے گی یاد یاد، اے دل یہ اہل عشق و وفا کا اصول ہے. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے کائنات ہستی میں بسنے والے انسانوں، اللہ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو میرا پیارا حبیب تمہیں دے دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. اگر سادے الفاظ میں کہیں تو یہی پورا دین ہے
کہ جس سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں منع فرما دیں ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم فرما دیں ہم کرنے لگ جائیں، یہی دین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور اللہ کے ہاں بھی قبولیت کا معیار یہی ہے کہ کام کو اس کے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کر کے اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر اس کے اوپر سنت نبوی کی مہر لگی ہوگی تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، مردود نہیں ہے۔ اور اگر اس عمل پہ سنت رسول کی مہر نہیں ہے تو بھلے وہ عمل جتنا بھی اچھا ہے، اگر سنت رسول کی مہر سے خالی ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ متروک ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کی مجلس میں جلوہ فروز ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کون ہے تم میں سے ایسا کہ جس کو میں کچھ باتیں بتاؤں وہ اسے یاد کرے، اسے سنے اور سن کر لوگوں کو بتائے اور لوگ خود بھی عمل کرے اور لوگوں سے بھی اس پر عمل کروائے۔ اب یہ میرے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی مجلس میں یہ بات کہنا، صحابہ کرام تو ہمہ وقت ان باتوں کو سننے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی توجہ کو مزید میرے محبوب علیہ السلام نے مجتمع فرمایا اور کہا کون ہے تم میں سے جو میری ان 5 باتوں کو جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں ان 5 باتوں کو سنے، سن کر یاد کرے اور پھر خود بھی عمل کرے اور لوگوں سے بھی اس پر عمل کروائے۔ ابھی کوئی اور تو بولا نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، جو ہر وقت صحبت نبوت سے فیض اٹھانے والے تھے، جو ہر وقت میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو چن چن کر اپنے قوت حافظہ میں جمع کرنے والے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں، میں آپ کی ان باتوں کو سنوں گا بھی، ان کو یاد بھی کروں گا، اس پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں سے بھی اس پر عمل کروانے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے فرمائے، ایک ایک جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ 5 جملے میرے نبی نے فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان وہ پہلا جملہ ہوگا جو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ کہا اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا شروع کر دو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنا شروع کر دو۔ اتق المحارم، فرمایا ہوگا کیا اس سے؟ تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ولی کیوں اتنے بڑے مرتبے پہ کیوں فائز ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا۔ آج قطب، ابدال، نیک لوگ، مفسرین، فقہا، یہ سب کے سب عابد کیسے بنے ہیں؟ انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اپنے سینے میں جگہ دی ہے، اپنی عملی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کیا۔ اور میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں ہم سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں۔ ہم نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم دوسرے نیک کاموں میں لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام اس کا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتق المحارم، سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو؟ آؤ تمہیں میں نسخہ بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا عبادت گزار بننا زیادہ نمازیں پڑھنے سے نہیں، زیادہ روزے رکھنے سے نہیں، زیادہ حج کرنے سے نہیں، زیادہ زکاتیں دینے سے نہیں، زیادہ دوسرے اعمال کے اندر لگنے سے نہیں، اپنے آپ کو حرام کاموں سے تم روک لو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ جو اللہ کی ایک ریڈ لائن ہے اس ریڈ لائن کو کراس نہ کرو۔ اللہ نے جو تمہیں ایک لائن مقرر کر دی ہے اس لائن سے پیچھے چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگانا یقیناً اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ نفلی عبادات کی طرف بڑا دھیان دیتے ہیں، نوافل کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، اور نوافل کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، دوسرے یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک کمی اور کوتاہی جو رہ جاتی ہے وہ اپنی
آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے، اور اگر کوئی آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، وہ عبادات تو کری جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گرمیوں کے موسم میں ہم سب اے سی چلا لیتے ہیں، اور اے سی چلا کر اپنے اس کمرے کے اندر ہم کولنگ کو محفوظ کرنے کی بجائے اس کی مختلف کھڑکیاں کھول دیں، دروازے کھول دیں۔ کیا ہوگا؟ ہمارا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ باہر کی گرمائش، باہر کی ہیٹ اندر آنا شروع ہو جائے گی، اور اندر کی کولنگ باہر نکل کر سارا کمرے کا موسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جب ایک انسان اپنے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے کی بجائے اپنے گناہوں سے، اپنے نمازیں تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، حج اور زکوٰۃ تو کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو نہیں روک رہا، تو ہوتا کیا ہے؟ اس نے نماز کی کھڑکی بھی رکھی ہے، اس نے روزہ، زکوٰۃ سب کچھ کیا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو گناہوں کے کھڑکیاں کھول رکھی ہیں۔ گناہوں کی کھڑکیاں کھولنے سے آنکھوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس سے غلط دیکھ رہا ہے، کانوں کی کھڑکیاں کھلی ہیں جس سے میوزک سن رہا ہے، غلط باتیں سن رہا ہے، اور اس نے زبان کی کھڑکی کھولی ہوئی ہے جس سے غیبت کر رہا ہے، جس سے دوسروں کی برائیاں کر رہا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کام اس نے نیکیاں تو کی تھی، اس نے کولنگ کے لیے انتظام تو کیا تھا، لیکن اس نے وہ کھڑکیاں کھول کر اپنا سارے کا سارا ثواب ضائع کر لی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے؟ اتق المحارم، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، تکن عبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور پھر شب بیداری کرنا تمہیں فائدہ دے گا، پھر صدقہ کرنا تمہیں فائدہ دے گا، پھر نوافل پڑھنا تمہیں فائدہ دے گا، پھر عبادت کرنا تمہیں فائدہ دے گا۔ جب تک تم اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہیں روکتے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے نہیں روکتے، زبان کو غلط بولنے سے نہیں روکتے، کانوں کو غلط سننے سے نہیں روکتے، اس وقت تک تمہیں اس چیز کا فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ تم نے اپنے گناہ کے راستوں کو تو بند نہیں کیا اور نیکیاں کر رہے ہو، وہ نیکیاں تمہاری ساتھ کے ساتھ ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو بڑا نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، بڑا صدقہ اور خیرات کرتی ہے، بڑا نیک اعمال کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بہت دیتی ہے، بد زبان ہے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہیں۔ یا رسول اللہ، اور ایک عورت وہ ہے جو نمازیں بھی اتنی زیادہ نہیں پڑھتی، صرف فرائض ہی ادا کرتی ہے، نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتی، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کے خیر کے کاموں میں بھی نہیں ہے، صرف فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں سے اس نے اپنا منہ بند کیا ہوا ہے، اپنا منہ سیا ہوا ہے، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتی، لوگوں کو اپنی ایذا رسانی سے اس نے بچایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، ان میں سے کون سی بہتر ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو پہلی ہے، یہ پہلی جس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، اگرچہ وہ عبادت گزار ہے، اگرچہ وہ شب بیدار ہے، اگرچہ وہ صدقہ اور خیرات کرنے والی ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے دوسرے درجے والی بہتر ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے وہ پہلے والی میرے محبوب نے فرمایا جہنمی ہے، جس کے ایذا رسانی سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، دوسرے لوگ معمون نہیں ہیں، وہ فرمایا کہ جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کامل مسلمان ہے، اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر ہم ڈھال لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر میں نے تمہارے قوم قبیلے بنائے، کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری پہچان کے لیے قبیلے بنے، وگرنہ باپ تو ایک ہے ہم سب کا،
وگرنہ ماں تو ہماری ایک ہے سب کی، ہم سب بہن بھائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے کیوں بنائے، یہ کنبے کیوں بنائے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر ہم فخر کرنا شروع کر دیں کہ میرا قبیلہ بڑا اعلیٰ ہے، میرا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، میری برادری بڑی اعلیٰ، اس وجہ سے نہیں۔ فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی۔ برادری کے اعتبار سے جتنا بھی وہ نیچ برادری کا کیوں نہ ہو، تمہارے ہاں تمہاری نظروں میں کہ وہ تو گھٹیا برادری کا، وہ تو کمی ہے، لوگ کمی کے لفظ بولتے ہیں نا کہ یہ کمی برادری سے، وہ بھائی کمی کس نے بنایا ہے؟ وہ مالک نے بنایا ہے، اس نے برادریاں منتخب کی ہیں صرف پہچان کے لیے، تمہاری ضروریات کو اللہ نے پورا کیا۔ اگر وہ اس طرح تمہاری ضروریات کو بانٹتا نہیں تو تم اپنے کاموں کو کروانے کے لیے لوگوں سے پریشان ہو جاتے، تمہیں کام کروانے کے لیے مزدور نہ ملتا، پھر کیا کرتے تم خود کام کرنے والے بن جاتے، پھر تم خود کمی بن جاتے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بتا دیا کہ ان کو کمی مت کہو، بلکہ یہ تمہارے لیے میں نے یہ تمہارے بہن بھائی ہیں، لیکن میں نے ان کی برادریاں بانٹ دی ہیں، اور میرے نزدیک اگر کوئی بلندی کا درجہ چاہتا ہے، میرے نزدیک اگر کوئی عظمت کا مقام چاہتا ہے تو وہ کون ہوگا؟ جو تقوی والا ہوگا، جس کی زندگی تقوی سے بھرپور ہوگی۔ کہتے ہیں نا آسمان کی زینت ستاروں کے ساتھ ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں کے ساتھ۔ آسمان کی زینت ستاروں کے ساتھ ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے تقوی کے ساتھ، بھرا پڑا ہے تقوی کے ساتھ۔ جیسے ہم کوئی اچھی سی ڈش بناتے ہیں نا، اس کے بعد تھال بنا کر اس تھال کے اوپر ہم پھر میوے سجا دیتے ہیں، مختلف میوہ جات لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن کا تھال سجا کے مختلف جگہوں پر تقوی کے میووں کے ساتھ اس کو سجا دیا۔ بار بار جگہ جگہ پہ یہ کہا او لوگو تقوی اختیار کر لو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اس ایک آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ تقوی کو ذکر کر دیا۔ حالانکہ اللہ کا تو ایک بار کہنا ہی بڑا تھا، لیکن اس ایک آیت میں اللہ نے 2 بار کہا او لوگو تقوی والے بن جاؤ، او لوگو تقوی والے بن جاؤ، او لوگو تقوی والے بن جاؤ۔ تب تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے گی۔ اور یہ تقوی پرہیزگاری ہے کیا چیز؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اے ابی ذرا بتانا کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا کہ جہاں پر پگڈنڈی بنی ہو، چھوٹا سا راستہ ہو اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں لگی ہوں اور آپ اس میں سے گزرے ہوں؟ فرمایا ہاں کئی بار ہوا ایسا۔ تو کہا کہ آپ وہاں سے گزرتے ہوئے کیسے گزرتے ہیں؟ کبھی آپ نے گزرتے ہوئے اپنے انداز پہ غور کیا کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب میں وہاں سے گزرتا ہوں میں اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتا ہوں، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے کا کوئی تار ان کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، جب الجھ جائے گا تو ظاہر ہے میرا دامن تار تار ہو جائے گا، میرا دامن پھٹ جائے گا، میرے کپڑے پھٹ جائیں گے، میری چادر پھٹ جائے گی۔ تو فرمایا کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی طرح کا خیال کرنا کہ کہیں میری آنکھ غلط دیکھ نہ لے، کہیں میری زبان غلط بول نہ لے، کہیں میرے کان غلط سن نہ لے، کہیں میرے اعمال غلط نہ ہو جائیں، میں اللہ کے حکموں سے ٹکرانے والے اعمال نہ کرنے لگ جاؤں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے بچا کر اپنے خالق تک لے جانا اور اپنے مالک سے جا کر اسی حالت میں مل جانا، یہ تقوی والی زندگی ہے۔ اگر آپ کو یہ زندگی مل جاتی ہے تو آپ کامیاب ہو گئے۔ آج ہوتا کیا ہے، آج ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے اور بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بڑی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کرتے کرتے ان میں سے اچانک ایک دوست اٹھ کر باہر کسی کام سے چلا جاتا ہے۔ اب 3 دوست اسی ایک دوست کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اسی کی جڑیں کاٹنی شروع کر دی جس کے ساتھ بیٹھ کر 2 منٹ پہلے ہم بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا؟
ہماری ہر مجلس کی یہ مثال ہے کہ ہم جیسے ہی وہ مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے اسی کی غیبت شروع ہو جاتی. میرے بھائیوں یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے, اللہ کے پیارے حبیب کو بھی ناپسند ہے. میرے پیارے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ اتق المحارم, اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لو, تکن اعبد الناس, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. نہ پڑھو نمازیں زیادہ, صرف فرائض ادا کر لو, بہت ہیں. نہ کرو صدقہ اور خیرات کا بہت اہتمام, تھوڑا بھی کر لو گے اللہ قبول کر لیں گے. لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچا لو, اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچا لو, اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچا لو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا تھے اپنے آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روک لو, اپنے کانوں کو غلط سننے سے روک لو, اپنی زبان کو غلط بولنے سے بچا لو. فرمایا اس طرح تم کر کے دیکھ لو, فرمایا 40 دن تم یہ کام کر کے دیکھ لو. اگر تمہاری زندگی میں تم اپنی آنکھوں سے اللہ کے نور کو نہ دیکھ لو, فرمایا مجھ پر ہنس دینا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھ پر ہنس دینا کہ تم نے بات ہی غلط کی تھی. فرمایا ایسا نہیں ہوگا, تم اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روک. کہتے ہیں نا جب انسان اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے روک لیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی حلاوت نصیب کر دیتے ہیں, اس کو مزہ آتا ہے پھر نماز پڑھنے کا. آج ہم نے دال ساگ کا مزہ تو چکھا, روسٹ بروسٹ کا مزہ تو چکھا, نیکی کا مزہ نہیں چکھا. نیکی کا مزہ کب آئے گا؟ جب آنکھیں غلط دیکھنا چھوڑ دیں گی. نیکی کا مزہ کب آئے گا؟ جب کان غلط سننا چھوڑ دیں گے. نیکی کا مزہ کب آئے گا؟ جب زبان غلط بولنا چھوڑ دے گی. جب یہ سارے کام ہو جائیں گے پھر نیکی کریں گے, مزہ آئے گا. نماز پڑھیں گے, مزہ آئے گا. روزہ رکھیں گے, مزہ آئے گا. صدقہ دیں گے, مزہ آئے گا. خیرات کریں گے, مزہ آئے گا. اللہ کی محبت مل جائے گی. ہمارے دل کو اللہ اپنے عرش کا ٹھکانہ بنا لیں گے. ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی. ہمارا دل اللہ کا مسکن بن جائے گا. ہمارا دل اللہ کا گھر بن جائے گا. کہ ہم بچپن میں جب لڑائیاں کرتے تھے نا, بچے کہتے تھے لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. او بھائی اللہ کا گھر کون سا تھا؟ دل ہے, دل ہے, دل ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ التقویٰ ہا ہنا. میرے محبوب نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا التقویٰ ہا ہنا. او لوگو تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, سینے میں ہوتا ہے تقویٰ, دل میں ہوتا ہے تقویٰ. اپنے دل کو تقوی سے بھرپور کر لو, اعمال کو مزین کر لو, اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزارنا شروع کر دو. اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کی اطاعت کے اندر لگا لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, دنیا کے اندر بھی کامیاب. اور جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تم اگلی منزل کی طرف روانہ ہوگے. دنیا والے رو رہے ہوں گے, تم مسکراتے ہوئے آگے جا رہے ہوگے. تمہارا آگے فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے. تمہارے لیے اگلا جہان مزین کر دیا جائے گا. تمہارے لیے اگلے جہان کو سجا دیا جائے گا, آراستہ کر دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے تم تقوی والی زندگی پہ آ جاؤ. میرے محبوب نے جو نسخہ بتایا کہ اتق المحارم, او لوگو تقوی والی زندگی اختیار کر لو. حرام سے اپنے آپ کو خدا را روک لو, حرام سے اپنے آپ کو خدا را روک لو. اتق المحارم تکن اعبد الناس. میرے محبوب نے کروڑوں روپے کا ایک جملہ ہمیں ارشاد فرما دیا, اور وہ کیا ہے کہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو صرف تقوی والی زندگی اختیار کر لو, اور تم اپنے آپ کو عبادت گزاروں کی فہرست میں سب سے اول نمبر پر پاؤ گے, سب سے اگلی لائن میں پاؤ گے. صرف تقوی والی زندگی تمہیں اختیار کرنا ہوگی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی